حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارش بند ہو گئی۔ اب سب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کی اللہ کے نبی بارش نہ آنے کی وجہ سے سبزہ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، قحط سالی میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے لوگ بھی مر چکے ہیں، کئی جانیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے سب قوم کو، تمام اپنی امت کو جمع کر کے کھلی فضا میں چلے گئے۔ اب جا کر نماز استسقاء ادا کی، بارش کے لیے دعا مانگی اللہ سے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، حضرت کلیم اللہ، اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے، اپنی رحمت کی بارش برسا۔ اب بار بار اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے۔ اب جیسے جیسے دعا کرتے جا رہے تھے دھوپ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ میں تجھ سے بارش مانگ رہا ہوں، تو دھوپ تیز کرتا جاتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جسے 40 سال ہو چکے ہیں، اس نے کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا۔ موسیٰ 40 سال ہو چکے ہیں، اس نے کبھی مجھے پکارا نہیں، اس کی راتیں پاک نہیں ہے، دن پاک نہیں ہے، وہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتا جا رہا ہے۔ موسیٰ اس نے مجھے نہیں پکارا، اس ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ اٹھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، کہا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، پلٹ آؤ رب کی بارگاہ میں، اس کے عذابات بڑے سخت ہیں، اس کے عذاب آئیں گے۔ ایک بندہ اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، آپ کا امتی اٹھا، کہنے لگا موسیٰ تو کہہ رہا ہے رب کے عذاب آئیں گے، میں جیسے جیسے رب کی نافرمانی کرتا ہوں رب میرے اوپر کرم کرتا جاتا ہے، وہ نواز رہا ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، کاروبار ہے، تو کہہ رہا ہے رب کا عذاب آئے گا۔ جب اللہ کے نبی نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کوہ طور پر گئے، اللہ سے عرض کی، اللہ میں تیری قوم کو، تیرے بندوں کو تیری طرف بلا رہا تھا، اللہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ اس میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے مجھ سے کہا موسیٰ مجھے اللہ نے اتنی دولت، کاروبار، گھر عطا کر دیا ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، میں جیسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں رب مجھے عطائے کرتا جاتا ہے، رب مجھے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے کئی عذابات ہیں، عذابات کی مختلف صورتیں ہیں، اے موسیٰ میرا سخت ترین جو عذاب ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا جو سخت ترین عذاب ہے وہ شخص اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس سے میں سخت ناراض ہوتا ہوں میں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دولت اسے مہلت دیتا جا رہا ہوں، میں پکڑتا ہوں تو سب کچھ چھین لیتا ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، میں چاہوں تو اسے چھین لوں گا۔ فرمایا کہ اس وقت وہ میرے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے۔ میں اور آپ غور کریں، کہیں ہم بھی تو اس عذاب میں مبتلا تو نہیں، کہیں اللہ نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین تو نہیں لی؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص جس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیدار کروں گا، اب گھر سے چل پڑا، کافی سفر کیا، ایک سایہ دار درخت ملا آپ کو۔ اس شخص نے ایک گھنا دار درخت دیکھا، اس کے سائے میں وہ آرام کرنے لگا۔ اب جیسے وہ آرام کر رہا تھا اس نے دو چڑیا دیکھی، اڑتے ہوئے آئی اور ایک ٹہنی پر بیٹھ گئی۔ اب دونوں چڑیا آپس میں گفتگو کرنے لگی۔ اللہ نے اسے یہ ملکہ عطا کیا ہوا تھا، وہ پرندوں کی بولیوں سے واقف تھا، اللہ نے اسے یہ ملکہ دیا ہوا تھا۔ اب جب وہ دونوں چڑیا آپس میں باتیں کرنے لگی، ایک چڑیا کہنے لگی جانتی ہو یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، یہ وقت کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ اب پہلی چڑیا بولی جانتی ہو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔
اب جب اس شخص نے سنا، کہہ رہا تھا کاش کہ میں پہلے چلے جاتا اور میں جا کے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کر لیتا۔ کہا کہ چلو میں اب گھر سے نکل چکا ہوں، اب میں جا کر ان کی قبر کی زیارت کروں گا۔ اللہ اکبر! جب یہ نوجوان پہنچا تو دیکھ کر حیران ہو چکا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو زندہ ہے۔ اب جب لوگ آپ سے ملاقات کر رہے تھے، جب اس کی باری آئی، جب آپ ملاقات کرنے کے لیے وہ نوجوان گیا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا، حضور میں فلاں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، دو چڑیا آپس میں گفتگو کر رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک چڑی نے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا، یہ نہ کہا میں تو زندہ ہوں، تو کیا بات کر رہا ہے؟ فرمایا کہ نانا انہوں نے سچ کہا۔ فرمایا کہ انہوں نے میری ظاہری صورت کو نہیں دیکھا بلکہ میری اندر کی صورت کو دیکھا۔ کہا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی کیونکہ میں ایک لمحہ اپنے یار کے ذکر سے غافل ہو چکا تھا۔ کہا کہ انہوں نے سچ کہا، میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے میری ظاہری صورت کو نہیں دیکھا بلکہ باطنی صورت کو دیکھا۔ اس لیے ہمارے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرو تاکہ تم زندہ ہو جاؤ، تمہارے دل زندہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے سنا کہ وہ 40 سال سے اس نے رب کو سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے 40 سال اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو نہیں پکارا، اس کا لمحہ، اس کی راتیں، دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ وہ شخص چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ اب اس شخص نے، اب کوئی اسے تو جانتا نہیں تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے فریاد کی، اللہ جب تو نے 40 سال میرے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے نا، اللہ بھی پردے میں رکھ لے۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ شخص جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی، اب اس کے رخسار سے صرف ایک آنسو نکلا۔ اللہ اکبر! اب جیسے آنسو نکلا، ابھی آنسو گرا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا۔ اور میں کہ تو ایک مرتبہ مجھے پکار تو صحیح، میں تیرے سارے گناہوں کو پاک کر دوں گا، سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، سارے گناہوں پہ پانی پھیر دوں گا، تو آ تو صحیح۔